السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز اور دی ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومانچہ بائے حیات ارتضیٰ کی ایپیسوڈ نمبر 54 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا، اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حیات ارتضیٰ آپ نے نام کیوں لیا؟ تو زویا علی شاہ کا ناول تھا، لیکن انہوں نے اپنا نیم جو ہے وہ چینج کر دیا ڈیو ٹو سم ریزنس۔ ان کے کوئی پرسنل ایشوز وغیرہ تھے، تو پارٹنرشپ وغیرہ تھی، آئی تھنک اس طرح کا کچھ سین تھا۔ تو اب جو ہے یہ ناول کا رائٹر کا نام جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، تو حیات ارتضیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے، ناول وہی ہے، ایپیسوڈ بھی وہی ہے، بس رائٹر کا نام چینج ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یقین کریں آپ کی حرکتیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور اب 3 بچوں کے باپ ہیں۔ قسم سے آپ کی حرکتیں دیکھ کر کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی ہماری شادی ہوئی ہو۔ ان 8 دنوں میں تمہیں بالکل شادی کے دن یاد نہ کروائے تو پھر کہنا۔ وہ شوق ہو رہا تھا اور مرحا اس کی بات سے شرما گئی تھی، کیونکہ اس کی بے باک نظریں دھڑکنوں کے آر پار ہو رہی تھی۔ شامین کی گرفت سے جھک کر مسکراتے ہوئے نکل کر وہ ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ شامیر کے چہرے پر ہنسی کی لالیاں بکھری ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، ان کے رشتے کو اس سپیس کی ضرورت بھی تھی۔ وہ ان 8 دنوں کی خوبصورت پلاننگ اور اپنے دماغ میں کر چکا تھا۔ شامیر اور مرحا دونوں عائشہ کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئے تھے۔ یہ وہی عائشہ تھی جسے وہ کبھی خوش و خرم دیکھ چکے تھے، لیکن آج وہ ایک ڈھانچے کی طرح بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ چہرے پر زردی اور بیزاری کا غم تھا اور اس کی حالت ایسی لگ رہی تھی جیسے کینسر کی بیماری اسے اندر ہی اندر کھا چکی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کی حالت پر افسردہ ہوئے۔ مرحا کی آنکھوں میں انسانیت کا درد تھا اور شامیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی کی جھلک تھی۔ عائشہ کا ماضی، اس کی حرکتیں اور وہ سب کچھ جو اس نے کیا تھا، ان سب کا اثر ان پر تھا۔ وہ چاہتے تو بہت کچھ کہہ سکتے تھے، مگر اس لمحے وہ صرف انسانیت کے ناطے یہاں کھڑے تھے۔ مرحا نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور عائشہ کا نام پکارا، عائشہ۔ عائشہ کی آنکھیں بڑی مشکل سے کھلی اور جب اس نے مرحا اور شامیر کو دیکھا تو جیسے اس کی سانسوں میں کچھ زندگی آ گئی ہو۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اتنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جسم کی کمزوری اور بیماری کی شدت سے وہ اتنا سکی۔ کینسر نے اس کی حالت ایسی کر دی تھی کہ وہ زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ مرحا نے فوراً اس کے پاس آ کر ہاتھ کے اشارے سے اسے لیٹے رہنے کا کہا۔ پلیز لیٹی رہو عائشہ۔ شامیر چپ چاپ کھڑا تھا، دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا تھا۔ اس وقت فل یونیفارم میں وہ جاز پہ نظر لگ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شامیر کی نظریں ابھی تک عائشہ کی حالت پر مرکوز تھیں۔ اس کے دل میں کئی سوالات تھے، لیکن وہ اس کے سابقہ کرتوتوں کی وجہ سے اس سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہے تھا۔ ماضی میں جو کچھ عائشہ نے کیا تھا، اس کی وجہ سے شامیر کی زندگی تہس نہس ہو گئی تھی۔ شامیر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھ کر ایک عجیب سی کڑواہٹ محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ عائشہ کے پاس زندگی کے بہت کم ٹائم بچا ہے۔ عائشہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آہستہ سے مرحا سے درخواست کی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مرحا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ڈرم سے نیچے کر دیا۔ عائشہ پلیز ریلیکس ہو جاؤ، ہمیں تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تمہارے کیے کی سزا تمہیں خدا نے دے دی ہے۔ تم کون ہوتے ہیں تمہیں سزا دینے والے؟ تم تکلیف میں ہو، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے، مرحا نے نرم لہجے میں کہا۔ مرحا کا دل بہت سافٹ تھا۔ عائشہ کو دیکھ کر اس کے دل میں انسانیت کے درد کی شدت تھی۔ وہ عائشہ کے ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس کھڑی تھی۔ عائشہ خود ہی اتنی شرمندہ تھی کہ اس کے آنسو روانی سے بہتے ہوئے اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ عائشہ کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، اس کی آواز لرز رہی تھی اور ہر لفظ میں پچھتاوا تھا۔ میں جانتی ہوں میں نے جو کچھ کیا وہ قابل معافی نہیں ہے۔ زندگی نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں سدھر سکوں، مگر آخری وقت میں آپ لوگوں سے معافی مانگ کر میں اپنے گناہوں کا کچھ بوجھ کم کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ عائشہ کی حالت ایسی تھی کہ جیسے اس کا پورا وجود درد اور پچھتاوے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مرحا کا ہاتھ تھامے ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی اور گہرے غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مرحا نے نرم آواز میں کہا، عائشہ، دنیا مکافات عمل ہے، سزا اور جزا کا حق اس رب کا ہے۔ میں کون ہوتی ہوں سزا دینے والی؟ تمہارے کیے کی سزا تمہیں خدا نے دے دی ہے اور ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ہماری وجہ سے اپنا دل بھاری مت کرو۔ مرحا کے اندر کی انسانیت نے اسے عائشہ کی معافی کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں تمہارے گزرے ہوئے خوبصورت پل واپس نہیں دے سکتی، مگر مجھے معاف کر کے تم نے مجھ پر احسان کیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا۔ عائشہ درد زدہ آواز میں آہستہ سے بول رہی تھی، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں جو شاید تمہارے نیک شوہر نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔
کیونکہ وہ تم سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ شامی نے ایک نظر اٹھا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ کچھ ایسا کہے جو مرحا کے لیے تکلیف دہ ہو۔ وہ اس کا دل مرحا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شامی نے خود پر ہر تکلیف کو جھیلا مگر وہ مرحا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عائشہ نے بڑی مشکل سے کہا، پلیز شامی مجھے بتا دو، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا پلیز۔ مرحا کشمکش میں مبتلا ہو کر دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ عائشہ کیا بتانا چاہتی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں بتایا گیا تھا۔ بولو، میں سن رہی ہوں، مرحا نے تحمل سے کہا اور عائشہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، تم دونوں کے بیچ میں راتوں کو ہونے والی فون کالز کو لے کر شاید تمہیں بدگمانی ہوئی ہوگی۔ آج بھی شاید تم سوچتی ہو کہ تمہارے شوہر آخر کس سے بات کرتے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے۔ فون کالز میری ہوتی تھی اور جن میں چاہتی تھی کہ تمہاری زندگی میں شک کی بنیاد گہری ہو جائے، اور شامیر تمہیں نہیں بتاتے تھے کیونکہ تمہارے ماضی کی کچھ ایسی حقیقت تھی جو سلطان جانتا تھا، اور سلطان نے مجھے بھی بتائی تھی۔ وہ ساری حقیقت میں سوشل میڈیا پر ڈال دوں گی۔ میں شامیر کو یہ دھمکی دیتی تھی کہ اگر اس نے ذرا سی بھی صفائی دی یا کہا کہ فون کالز وغیرہ ضروری تھی تو میں سوشل میڈیا پر یہ سب بتا دوں گی کہ اے سی پی شامیر ملک کی بیوی کا بچپن میں ریپ ہوا تھا۔ عائشہ کی آواز میں ایک تلخی تھی اور وہ ہر لفظ کو روتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ سب کچھ سلطان کے کہنے پر میں کر رہی تھی، مگر تمہارے اتنے بہادر شوہر نے میری ہر بلیک میلنگ کو برداشت کیا، اور جب تک وہ مجھ تک پہنچتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک سچا انسان ہے اور میں جھوٹ سے لپٹی ہوئی دنیا میں رہنے والی تھی۔ تمہارے نیک شوہر کے خلاف میں نے اور سلطان نے مل کر ایسا جال بنایا تھا کہ جہاں پر وہ سچا ہوتے ہوئے بھی غلط ثابت ہو گیا۔ ہم نے ایسا جال بنایا جہاں سے تمہارے شوہر کو غلط ثابت کر سکیں اور تمہیں غلط نظر آئے۔ ہمارا مقصد یہ تھا، مگر اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی تمہارے شوہر نے تمہیں تمہارے ماضی کی حقیقت نہیں بتائی۔ عائشہ روتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر بات اتنی جاری رکھی تو مجھے لگا کہ مجھے تمہیں بتانا چاہیے کہ تمہارے شوہر بے قصور تھے اور ہمیشہ رہیں گے، اور تم سے صرف پیار کرتے ہیں، اور وہ بہت نیک دل انسان ہیں۔ انہوں نے تو کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، مگر میں نے ان کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا ہے، اور اس کی سزا مجھے میرے رب نے دی تھی ہے۔ عائشہ روتی ہوئی اپنا درد اور پچھتاوا اس طرح بیان کر رہی تھی جیسے وہ اپنی بے بسی اور غلطیوں کو تسلیم کر رہی ہو۔ اس کے لفظوں میں ایک اقرار تھا اور وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر فوراً آگے آئے اور اس کی حالت خراب ہوتی دیکھ کر اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ مرحا پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شامیر کے سامنے خود کو شرمندہ محسوس کر رہی تھی، اور پھر شامیر کے قدم بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ساری سختیاں، توہین، الزام، درد، سب کچھ آپ میرے لیے برداشت کرتے تھے، اور مرحا کی آواز میں افسوس تھا۔ شامیر نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ شامیر نے پیار سے مرحا کو اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری محبت کی چمک تھی جو دل کی حقیقت بیان کر رہی تھی۔ مرحا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آنسو رخساروں سے بہتے ہوئے اس درد کو بیان کر رہے تھے۔ وہ خود میں شرمندہ تھی۔ اس نے اپنے میر پر کیوں یقین نہیں کیا جبکہ اس کا میر تو اسی لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ پلیز کچھ نہ کہو، تمہیں میری قسم، اگر تم نے سچے دل سے مجھ سے محبت کی تو میری قسم تمہیں کچھ بھی دل پر نہیں لینا۔ یہ بات ابھی ختم کر دو، بڑی مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا ہے۔ مجھے کچھ بھی یاد نہ کرنا ہے نہ رکھنا ہے، مگر میر آپ نے میرے لیے اتنا کچھ برداشت کیا، مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ وہ رو کر تڑپتے ہوئے اس کے سینے سے لگتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں ایسی محبت تھی جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ بھی جھیلا اس میں کوئی احسان نہیں کیا۔ تم میری جان ہو، میری بیوی ہو، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ الفاظ اس سے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر تم سن سکتی ہو تو میری دھڑکنیں سنو۔ ڈائلاگ سے پیار ثابت نہیں ہوتا، جہاں پیار سچا ہوتا ہے وہاں لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شامیر کی آواز میں درد اور محبت کا امتزاج تھا۔ اس نے مرحا کو اور قریب کر لیا۔ اگر کسی کے لیے پیار کے معنی الگ ہوتے ہیں تو میرے لیے پیار کا مطلب ہے صرف کسی کی عزت کی حفاظت کرنا، قربانی دینا۔ پیار کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مشکل آئے تو اسے خود پر سہ لو، اپنی جان پر کھیل جاؤ، مگر جس سے محبت کرتے ہو اسے پتہ بھی نہ چلے۔ محبت یہی سکھاتی ہے۔ شامیر ملک کی محبت خاص ہے، الگ ہے۔ کچھ لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں، کچھ نہیں۔ جو شخص شامیر ملک کی محبت کو سمجھ لے وہ واقعی محبت کا پجاری کہلانے کے لائق ہے۔ محبت لفظوں کا نہیں، جذبوں کا کھیل ہے۔ محبت میں چتایا نہیں جاتا، محبت میں سوارا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے۔ محبت لفظ خود میں اتنا میٹھا ہے، محبت کرنے والے کڑواہٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ شامیر نے مرحا کو اپنی باہوں میں لے لیا اور وہ دونوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی
اور مرحا کو اپنے دل کی گہرائیوں میں سمیٹ کر محبت کی حرارت میں باندھ رہا تھا۔ تمہاری مسکراہٹ میں چھپے راز دل کے، تمہاری خاموشی میں سنا ہے پیار کے ساز دل کے۔ محبت کی زبانی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو دل کی دھڑکنوں کی میں بجتا راز دل تھے۔ ماضی: ہیلو بیوٹی کوئن، لگتا ہے میری ہی تعریف ہو رہی ہے۔ کاشان رضوین کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا تھا جہاں سارا اور میرب کے ایک کونے میں پریشان چہرے سے باتیں کر رہی تھی۔ غصے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے میرب نے اپنی نظروں کا رخ دوسری جانب کر دیا۔ سارا کے تاثرات کی میرب سے الگ نہیں تھے، وہ دونوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ وہ اپنی گرے آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہوئے ان کے بے حد قریب کھڑا ہوا تھا۔ اب اتنا بھی بدصورت نہیں ہو کہ تم دونوں میری طرف دیکھ کر ایسی شکلیں بنا رہی ہو، اسے حسین بھی نہیں کہ تم اتنے حسین بھی نہیں کہ ہم تمہیں دیکھنے کے لیے مرے جا رہے ہوں، سارا نے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ سارا کو اس وقت اس شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میرب اسے سب کچھ بتا چکی تھی کہ کس طرح وہ فون پر اسے صبح کی ویڈیوز اور پکچرز کلک کروانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ حسین تو میں ہوں، اور جب تمہارا بہنوئی بن جاؤں گا تو پھر تمہیں اور بھی زیادہ اچھا لگنے لگوں گا، میری رسپیکٹ بھی تم پر لازم ہو جائے گی۔ وہ سارا کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے میرب کو سر سے لے کر پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ لگتا ہے کہ ابھی تمہارے دماغ کے فطور اترا نہیں، ایک بار پھر سے تمہیں میرے بھائی کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ میرب نے خود پر اس کی نظروں کی بے باک حرارت کو محسوس کرتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو بھی اوپر والے فلور سے دھکا دے دے، مگر صرف صبا کی عزت کی خاطر وہ خاموش تھی۔ ڈارلنگ، جب اتنی نشیلی ہو تو فطور اتنی آسانی سے نہیں اترتا، کاشان رضوی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تم قیامت ہو، اب تمہیں حاصل کیے بغیر کاشان رضوی کے دماغ کے فطور کیسے اترے گا؟ مجھ پر رحم کھاؤ اور اپنے بھائی کی دھمکیاں کم کر دو۔ عزت دار طریقے سے تمہارے گھر رشتے بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تم بھی عزت دار طریقے سے اپنے بھائی کو منا کر رشتہ قبول کر لینا، ورنہ کیا کر لو گے؟ تو مجھے بلیک میل کر کے اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا۔ میرب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ میرب ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی، مگر صرف اپنی بیسٹ فرینڈ کی عزت نیلام ہونے سے بچانے کے لیے وہ مجبور تھی، اور کاشان رضوی کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ایسا ہوگا ڈارلنگ، تمہیں مجھے قبول کرنا ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم اپنے بھائی کو یہ سب بتا دو گی تو ایسی وش بتا دو۔ ایک تو یہ سب بتانے سے تمہارے بھائی کو بھی یہ پتا چلے گا کہ تمہارا ریلیشن تمہارے دوست کیسے ہیں، اور دوسرا جیسے ہی تم اپنے بھائی کو بتاؤ گے تو میری فرینڈس کے موبائل میں جو پکچرز ہیں انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی نظروں میں دھمکی کے رنگ بہت گہرے تھے، جن کو دیکھ کر میرب اور سارا ایک ساتھ گھبرا اٹھی تھی۔ میری دوست نہ تو غلط تھی، نہ ہی اس نے کچھ غلط کیا، اس نے اس انسان سے سچا پیار کیا تھا اور شادی کرنا چاہی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا گھٹیا نکلے گا، اسے نشہ دے کر اس کی تصاویر بلیک میل کرنے کے لیے لے گا۔ میرب نے اپنی دوست کی صفائی پیش کی، حقیقت میں صبا کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، اور اس لڑکی سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس نے اسے جھوٹے وعدوں کے ساتھ پھانس دیا تھا، اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرب اور سارا نے مل کر بڑی مشکل سے اسے رقم دے کر جان چھڑوائی تھی، لیکن میرب اور سارا کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ شخص ابھی بھی اس تصاویر کی کاپیاں رکھے ہوئے ہے اور دوبارہ بلیک میل کر سکتا ہے۔ کاشان رضوی اس ساری کہانی سے کیا تعلق رکھتا؟ یہ بات ابھی تک میرب اور سارا کو سمجھ نہیں آئی تھی، مگر بیوٹی کوئین، تمہاری اس بات پر کون یقین کرے گا؟ لوگ تو ثبوتوں پر یقین کرتے ہیں، اور ثبوت تمہارے دوست کے خلاف ہیں۔ یہ تم جانتی ہو تو پھر کیوں فضول کے چکروں میں پڑ رہی ہو؟ تم اپنی دوست سے بہت پیار کرتی ہو تو کیا اس کی خاطر خود کو قربان نہیں کر سکتی؟ ویسے بھی تم سے شادی کر کے ایک جائز رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، تو پھر تمہیں پرابلم کس بات سے ہے؟ کاشان نے انگلی کے اشارے سے سارا کو وہاں سے جانے کو کہا۔ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ بیچاری کانپ کر رہ گئی تھی، اور وہاں سے جانا اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ اس وقت صبا کی عزت بچانے کے لیے میرب اور سارا دونوں ایک ساتھ کمپرومائز کر رہی تھی، کیونکہ وہ ان کی دوست تھی۔ تم سارا کو یہاں سے نہیں بھیج سکتے، جو بات کرنی ہے اس کے سامنے کرو۔ میرب نے سارا کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میرب ایک لمحے کے لیے بھی بے باک انسان کے ساتھ اکیلا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ڈارلنگ، کب تک اپنی دوست کا سہارا لو گے؟ آخرکار تمہیں میرے ساتھ اکیلے میں رہنا ہے، تو پھر کیوں فضول میں اسے روک رہی ہو؟ ابھی سے گھبرا گئی ہو؟ ابھی تو تمہیں کاشان رضوی کی قربت کے رنگ دیکھتے ہیں۔ اس نے یہ جملہ اتنی بے باکی سے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میرب کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ وہ میرب کی سوچ سے کہیں زیادہ بے باک اور بے شرم تھا، اور ڈر نام کی کوئی چیز اس کے اندر تھی ہی نہیں۔
وہ اسے بے باکی سے دیکھتا رہا اور بےہودہ الفاظ بول رہا تھا۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ پوری مووی دیکھ کر جاؤ گی؟ ٹریلر سے دل نہیں بھرا؟ وہ سارا کی جانب دیکھتے ہوئے اسے انگلی کے اشارے سے جانے کو بول رہا تھا۔ میرب کی گھبراہٹ سے آواز نہیں نکل رہی تھی تو سچ میں کاشان سے ڈر لگ رہا تھا۔ یہاں بات کرنے کا مزہ بالکل نہیں آ رہا، تم چلو میرے ساتھ، پاس میں نے بہت اچھا پاس میں ایک بہت اچھا کیفے ہے، وہاں چل کر کافی پیتے ہیں بنا کسی ڈر کے۔ میرب کے ہاتھ کو زبردستی تھام کر وہ مسکراتی نظروں سے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ سارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ صبا آج کالج نہیں آئی تھی کیونکہ اس کی کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو گئی تھی۔ کاشان کے غصے میں بھری نظروں سے سارا کو ڈر لگ رہا تھا، مگر وہ میرب کو کیسے اس گھٹیا انسان کے ساتھ اکیلے نہیں جانے دے سکتی تھی جس کا اگلے قدم کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میرب اپنے ہاتھ کو چھڑوا رہی تھی اور وہ چیخو پکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کاشان بھی جس طرح سے بلیک میل کر رہا تھا، میرب کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ آخرکار وہ لڑکی تھی اور ایک لڑکی کی عزت کو خطرے میں دیکھتے ہوئے چپ تھی، مگر اپنی عزت کو ایسے اس کے ساتھ جا کر کیسے خراب کر سکتی تھی؟ کاشان رضوی جیسے انسان پر بھروسہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، جس کی آنکھوں میں نہ ڈر تھا اور نہ ہی کسی کی عزت۔ جب سارا کچھ سمجھ نہیں پائی تو اس نے شامیر کا نمبر ڈائل کر دیا۔ میرب کی لوکیشن ہمیشہ آن رہتی تھی، اس لیے میرب کو ٹریس کرنا شامیر کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ شامیر جب کیفے میں پہنچا تو میرب کے رنگ اڑ گئے تھے اپنے بھائی کو دیکھ کر، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، مگر پھر بھی اچانک شامیر کو سامنے دیکھ کر بہت خوف پیدا ہو گیا۔ کاشان کو میرب کی دوست پر بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ حرکت اس کی ہے۔ سالے صاحب، آپ ہمیں چین سے 2 گھڑیاں نہیں گزارنے دیتے؟ ابھی ہم پہنچے نہیں کہ آپ آ گئے۔ کباب میں ہڈی بن کر وہ ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرتا ہوا بولا تھا۔ تو ایسے نہیں سدھرے گا؟ شاہمین نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے مکوں کی برسات شروع کر دی تھی، مگر اس بار کاشان رضوی نے برداشت نہیں کی۔ وہ بھی شاہمیر کا گریبان پکڑ کر اس پر مکوں کے وار کر رہا تھا۔ دونوں میں شدید تصادم ہو چکا تھا، پورا کیفے اکٹھا ہونے لگا تھا، معاملہ سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا تھا اور شاہمیر اور کاشان دونوں ایک دوسرے پر پسٹل تانے ہوئے تھے۔ میرب کانپ رہی تھی، اپنے بھائی سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر اس نے پوچھا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی، وہ کیوں آئی اس کے ساتھ، تو وہ کیا بتائے گی۔ کاشان جتنا بھی تیز، ہوشیار اور بہادر ہو، مگر اس کے مقابلے میں شاہمیر تھا جو اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ وہ کاشان کو گرا کر گھماتے ہوئے اس کی کلائی کو زور سے پکڑے ہوئے تھا۔ اس کی جھپٹا جھپٹی میں شاہمیر کی پسٹل سے ایک گولی کاشان کے بازو پر لگی تھی، مگر وہ اب بھی شاہمیر سے لڑ رہا تھا، اس کے گریبان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران شاہمیر کے ساتھ آئی ہوئی پولیس نے کاشان رضوی کو پکڑا اور اپنی جیپ میں لے گئے۔ شاہمیر میرب کو کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو پسٹل کے اشارے سے ادھر ادھر کرتے ہیں راستہ بناتے وہ بیچ میں سے میرب کو لے کر اپنی جیپ تک پہنچا۔ بھائی میری بات سنیں، میرب نے کمزور سی آواز میں کہا۔ خاموش، بالکل خاموش، تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، تم سے بات تو میں گھر جا کر کروں گا۔ شاہمیر نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ وہ اسے لے کر پولیس جیپ میں بیٹھ گیا اور گاڑی کو آگے بڑھایا۔ شاہمیر نے پہلے میرب کو گھر پر کاشان کی طبیعت سدھارنے کے لیے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا، مگر جب گاڑی میں میرب کو اتارا تو وہ کچھ بھی اس نے بتایا تھا وہ شاہمیر کے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرب نے میر کی بلیک میلنگ والی ساری بات شاہمیر کو بتا دی تھی کیونکہ اب اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس کی حرکت سے سخت خفا ہے، مگر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ کاشان سے بچنے کے لیے یہ واحد راستہ ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا اس کا بھائی دیکھ لے گا، یہ سوچ کر اس نے ساری حقیقت شاہمیر کو بتا دی تھی۔ شاہمیر ملک نے لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کے جرم میں کاشان رضوی پر ایسا کیس بنوایا کہ کاشان رضوی کو لمبے عرصے تک جیل میں رہنا پڑا۔ تاہم کاشان کے والد نے اس کا سزا کا چوتھا حصہ پورا ہونے سے پہلے اسے اپنے پیسے سے اثر سے رہا کروا لیا تھا اور ملک سے باہر لے گیا۔ وہاں جا کر کچھ عرصے بعد اس کی شادی نشا سے کروا دی گئی۔ جب تک کاشان کے والد زندہ رہے کاشان کو پاکستان واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی، مگر جیسے ہی کاشان کے والد کا انتقال ہوا وہ واپس پاکستان آ گیا۔ کاشان نہ میرب کو بھول سکا تھا اور نہ ہی کبھی بھول سکتا تھا۔ وہ تو کبھی نشا سے شادی بھی نہ کرتا اگر اس کی ماں نے آخری وقت میں اسے جذباتی ہو کر قسم نہ دی ہوتی وہ نشا سے نکاح کر لے۔ آج بھی وہ اس رشتے پر افسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ نشا کے ساتھ اپنا رشتہ کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ سب کچھ سوچتے ہوئے کاشان نے جھنجھلاہٹ میں اپنا سر چھٹکا اور تصویر سے سر اٹھا کر میرب ملک کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جس کے لیے وہ پچھلے 9 سال سے بے چین زندگی گزار رہا تھا۔ آ جاؤ میرا نصیب بن کر میری زندگی میں میرب ملک، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔
وہ گہری سانس لیتے ہوئے واپس اس کی تصویر پر ماتھا ٹکائے ہوئے بلند آواز میں بولا۔ میرت گہری نیند میں غرق تھی۔ اچانک کسی نے اس کی آس پاس کی فضا کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سامنے شاہ کو دیکھا جو چوری چھپکے اس کی تصاویر لے رہا تھا۔ رومان شاہ آرام سے تکیے پر کوہنی ٹکائے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے دوسرے ہاتھ سے میرت کے نکھرے ہوئے چہرے کو زوم کر کے پکچر لے رہا تھا۔ موبائل کی روشنی نے میرت کی نیند کو ڈسٹرب کر دیا۔ میرت، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رومان شاہ مسکراتے ہوئے اپنی جان کے خوبصورت چہرے کو اپنے موبائل سے کیمرے سے محفوظ کر رہا ہوں۔ میرت غصے میں، سوتے ہوئے کسی لڑکی کی تصویر کھینچنا گندی بات ہوتی ہے۔ رومان شاہ ہنستے ہوئے، مگر وہ لڑکی میری بیوی ہے، اس لیے میں کھینچ سکتا ہوں۔ میرت، پھر بھی نہیں کھینچ سکتے اگر پکچر اچھی نہ آئی تو؟ رومان شاہ دل جمی سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میری جان اتنی پیاری ہے تو پکچر کیسے خوبصورت نہیں ہوگی؟ میرت، ڈائلاگ اچھے مان لیتے ہیں آپ، پلیز دکھائیں میری پکچر کیسی ہے۔ رومان شاہ مسکرا کر، میری آنکھوں میں دیکھ لو، بالکل ویسی ہی ہے۔ میرت، پلیز موبائل پکڑا دے، مجھے دیکھنا ہے۔ رومان شاہ چاہت بھری نظر سے، آرام سے لیتی رہو، ویسے ہی اتنی پیاری لگ رہی ہو، یہ نہ ہو کہ صبح صبح ہی سانسیں پینے کے موڈ میں آ جاؤ۔ میرت شرمندہ ہو کر، شرم کریں، فجر کی اذانیں ہونے والی ہیں، کچھ اور بھی سوچ لیا کریں۔ رومان شاہ نرمی سے، شرم کی بچی، کچھ اور سوچنے کی فرصت کہاں ملتی ہے؟ جب میں تمہارے قریب ہوتا ہوں اس وقت اگر تمہاری تصویر کھینچ کر دل کو سکون پہنچا رہا ہوں تو وہ بھی اس کے لیے کیونکہ فجر کی اذانیں ہونے والی ہیں، ورنہ تمہاری بولتی تو میں اسے بند کرتا کہ تم یاد رکھتی۔ اس سے پہلے کہ رومان شاہ میرت کو مزید تنگ کرتا، فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھی اور رومان شاہ کے اصولوں کے خلاف تھا کہ وہ ان لمحوں میں کوئی بے باک حرکت کرتا۔ ہمیشہ کی طرح فجر کی اذان کا احترام کرتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اشارہ کرتے ہوئے اس نے میرت کو بھی اٹھ کر بیٹھنے کا کہا اور پھر اپنے بیڈ کے کراؤن پر لٹکے ہوئے دوپٹے کو کھینچتے ہوئے سر پر لپیٹ لیا۔ میرت نے بھی شاہ کے ساتھ اذان کے احترام میں اذان کا جواب دیتے ہوئے اپنے دوپٹے کو سر پر لپیٹ لیا۔ بہت خوبصورت تھا دونوں کا عشق۔ اس عشق کو کسی کی نظر نہ لگے۔ بہت کم خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنی بیوی پر شدتوں کی چھاپ چھوڑ سکتے ہیں، مگر ایسا پیارا عاشق بہت کم ملتا ہے جو اپنی محبت سے اپنی بیوی کی دنیا ہی بدل دے۔ رومان شاہ نے میرت کو اپنی زندگی میں لا کر ایک ایسی نئی حقیقت دی، فیشن کو حیا کے لبادے میں لپیٹ لیا۔ رومان شاہ نے میرت کو اپنی محبت سے اس قدر بدل دیا کہ اگر شادی سے پہلے والی میرت کو آج کی میرت کے ساتھ ملایا جائے تو یہ پرکھنا مشکل ہو جائے گا کہ وہی میرت ہے۔ اور یہ سب کچھ اس نے زور زبردستی نہیں کیا تھا، اپنے پیار کے حصار میں میرت کو قید کیا اور شاہ کی محبت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بدلتی گئی۔ اس نے خود کو اپنے شاہ کے مطابق ڈھال لیا۔ ہاتھ پکڑ کر مالز میں گھومنا آسان ہے، مگر اپنی شریک حیات کو ہاتھ پکڑ کر محبت سے جائے نماز پر لے جانا آج کے وقت میں بہت مشکل ہے۔ اور رومان شاہ جیسے شہزادے نے یہ کیا تھا جو اسے سب سے الگ، سب سے منفرد بناتا ہے؟ بیٹا بنا تو ماں کے فرما بردار بن کر سر جھکا دیا، ماں کے دل کو خوشیوں سے بھر دیا۔ بیٹا بن کر ماں کے ہر غم کو چن کر خوشیوں میں بدل دیا، ماں کی فرما برداری کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔ سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ رومان شاہ جیسا بیٹا خوش نصیب ماؤں کو ملتا ہے۔ دوست بنا تو دوستوں کی جان بن گیا، دوستوں کی ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہا، دوستی کی نئی مثال کام کر دی۔ ایسا دوست کہ جسے اپنی ٹیم کی جان کہہ کر بلاتے تھے۔ بھائی بنا تو ایسی مثال قائم کر دی کہ بہن نے کبھی اپنے مرحوم بابا کو یاد نہیں کیا تھا، کبھی اس نے کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ سایہ بن کر بہن کے ساتھ چلتا رہا، دنیا کی ہر گرمی سے بچا کر رکھا، خود پر سختیاں برداشت کی مگر بہن کو ایک اچھی زندگی فراہم کی، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ ایسا بھائی ثابت ہوا کہ ہر بہن رومان شاہ جیسا بھائی خدا سے مانگتی ہے۔ شوہر بنا تو بے مثال بنا جس نے محبت کی ایک نئی داستان لکھ دی۔ ایسا شوہر بنا جس نے کبھی کسی عورت کی جانب نظر اٹھا کر نہ دیکھا، ایسا شوہر بنا جس کے لیے دنیا کی ساری خوبصورتی اس کی بیوی میں موجود تھی۔ عاشق بنا تو ایسا بنا کہ لڑکیاں اسے اپنا کرش سمجھنے لگے۔ باپ بنا تو ایسا بے مثال بنا جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس بچی کو بھی وہی مقام دیا جس کے سگے بیٹے کا تھا۔ گود لی ہوئی بیٹی کے نام پر اپنی پراپرٹی کا ایک بہت بڑا حصہ لگا دیا، اسے ہر وہ سکون دیا جو ایک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ تو کیوں نہ رومان شاہ کا نام سنہری صفحات پر لکھا جائے؟ وہ کسی ایک سانچے میں فٹ ہونے والا ہیرو نہیں تھا، اب وہ اچھا بھائی، اچھا دوست، اچھا شوہر، اچھا عاشق، اچھا باپ اور سب سے بڑھ کر اچھا انسان تھا۔
اس کی نظر میں ہر عورت کی عزت اور ہر عورت کی رسپیکٹ تھی۔ استغفر اللہ، عورتیں تو ایسے ہی بدنام ہیں فیشن کرنے میں، مگر مرد حضرات بھی کم نہیں۔ ہما غصے میں دروازے کے بیچ میں کھڑی ہو کر ڈاکٹر شاہزیب پر تانے کس رہی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا۔ میں کب سے تیار ہو چکی ہوں، بچوں کو بھی تیار کر لیا، مگر مجال ہے کہ آپ کبھی ٹائم پر تیار ہو جائیں، یہ آپ کا روز کا معمول ہے۔ ہما کی آواز میں غصہ تھا۔ آپ تو ہسپتال جاتے ہوئے بھی مجھے لیٹ تیار ہوتے ہیں، اور اب آپ نے رومان بھائی کے گھر جانا ہے، تو اب تو آپ کا فیشن پورے عروج پر ہے۔ ڈاکٹر شاہزیب ٹراؤزرز کے اوپر وائٹ بنیان پہنے ہوئے واش روم کے بیسن کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ فیس واش سے بھرا ہوا تھا، بس آنکھیں صاف تھیں جن سے وہ مرر میں ہما کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ہما کی باتوں کے باوجود اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اگر تم تھوڑی سی ہیلپ کر دو تو میں جلدی تیار ہو جاؤں گا۔ شاہزیب نے ہما کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے واش روم کے اندر کھینچ لیا۔ ہما جو مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی بے بسی سے کھڑی رہتے تھے۔ شاہزیب نے دروازہ بند کیا اور اسے دروازے کے ساتھ لگا لیا۔ اس کا چہرہ جو فیس واش سے بھرا تھا، اسے چہرے کے ساتھ رگڑتے ہوئے ہما کا میک اپ تباہ کر دیا۔ ہما کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ تھا۔ شاہزیب اور شاہزیب کا نام لے کر زور سے چلائے، بولو خانم، غصہ آ رہا ہے مجھ پر؟ وہ ہما کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر دروازے کی طرف پر کیے ہوئے تھا۔ غصہ نہیں آ رہا، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کا سر پھاڑ دوں، وہ چلائی تھی۔ ہا ہا ہا، اور کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کا کہکا پورے واش روم کی دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ قسم سے غصے میں بہت پیاری لگتی ہو۔ شاہزیب نے ایک بار پھر سے چہرہ اس کے ساتھ رگڑتے ہوئے دوسری کال پر بھی فیس واش کی جھاگ لگا دی تھی۔ اتنے گندے ہیں آپ، بچوں سے بھی زیادہ شرارتی ہیں آپ، کیا ملتا ہے آپ کو مجھے تنگ کر کے؟ ہما رو دینے والی شکل بنائے ہوئے تھی۔ تنگ کر کے مجھے تمہارا غصہ ملتا ہے؟ آئے آئے رو تمہارا غصہ۔ شاہزیب، جی خانم حکم کرے۔ شاہزیب مجھے چھوڑ دے، مجھے سچ میں بہت غصہ آ رہا ہے۔ میں تو نہیں چھوڑنے والا، جتنا غصہ کرنا ہے کر لو۔ پتا ہے آپ کو کہ آپ بہت ڈھیٹ ہیں۔ آپ ایسا نہ بولو یار، ڈھیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ لونگ کیئرنگ اور بہت سارا رومانٹک بھی ہوں میں۔ کھل کر تعریف بھی کر دیا کرو ظالم عورت۔ چھڑکی، ڈاکٹر مجھے چھوڑ دو ورنہ۔ خوبصورت ڈاکٹر ورنہ کیا کروں گی؟ ہما نے ٹانگ سے ناک پوائنٹ کو ہلکی سی ضرب لگائی تھی تو ڈاکٹر صاحب کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ فوراً ہما کو چھوڑ کر اس سے دور ہو گیا تھا۔ کیسا لگا؟ ہمیشہ عورت کو کمزور مت سمجھا کریں ڈاکٹر صاحب۔ ہما دونوں ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے اپنی جیپ پر اترا کر بول رہی تھی۔ ڈاکٹر ہو کر ایسا ظلم کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ظالم ڈاکٹر، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنی مشکل سے میں نے میک اپ کیا تھا اور آپ نے سارا خراب کر دیا۔ اس کی سزا تو ایسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ وہ ہنستے ہوئے تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ باہر نہ نکلی تو ڈاکٹر صاحب اس کی یہی کھڑے کھڑے جان نکال لیں گے۔ اسی لمحے شاہزیب کی آواز گونجی، اب بھاگ کہاں رہی ہو؟ واپس آؤ، میں تمہیں ذرا اس گستاخی کی سزا تو دے دوں۔ ہوا ہنستے ہوئے اونچی آواز میں بولی، میں پاگل ہوں جو آپ کے شکنجے میں آ کر پھنس جاؤں؟ شاہزیب کی آواز غصے سے گونجی، تو کب تک بھاگو گی؟ جب تک میں نے اپنا حساب برابر نہ کیا چین تو مجھے بھی نہیں آئے گا۔ ویٹ کرو، باہر آ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ میں بچوں کو لے کر نیچے جا رہی ہوں، آپ ریڈی ہو کر آ جائیے گا، اب میں اوپر نہیں آؤں گی۔ شاہزیب بے بسی سے سی کرتے ہوئے منہ پر لگے ہوئے جھاگ کو دھو رہا تھا۔ میرے بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی تھی کیونکہ آج گھر میں ماشاءاللہ سے بہت ساری فیملیز آ رہی تھی۔ آسم شاہ اور شفا اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے تھے، احمد اور ماہی اپنے بچوں کے ساتھ، اور احمد کی والدہ بھی ان کے ساتھ آ رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہزیب اپنے بچوں اور ہما کے ساتھ آ رہا تھا۔ سب کا ایک ساتھ آنا گھر میں رونق ڈالنے والا تھا، مگر میرت کی توجہ مکمل طور پر انتظامات پر تھی۔ وہ اس بات کو یقینی بنا رہی تھی کہ کہیں کوئی بھی کمی نہ رہ جائے۔ رومانچا کے گھر پر اس کے دوست آئیں اور کھانے کے بغیر واپس جائیں، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ سب لوگ آیت کا حال دریافت کرنے کے لیے آ رہے تھے، کیونکہ ہاسپٹل میں کسی کو اس کی حالت کا کچھ نہیں پتا چلا تھا، اس لیے گھر پر آ رہے تھے۔ جانشاہ، یار کیا تم پچھلے 4 گھنٹوں سے کچن میں گھسی ہوئی ہو؟ رومانچا کچن کے دروازے پر کھڑا تھا اور میرت کی حالت دیکھ کر اس نے بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ اپنی ہنسی کو روک نہ سکا تھا کیونکہ میرت کے چہرے پر آٹا لگا ہوا تھا اور زکیہ کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی تھی اور اس وقت بہت کیوٹ لگ رہی تھی، اور ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہوئی تھی اور اوپر سے حجاب لیا ہوا تھا۔ گھر میں میرب عموماً ٹراؤزر اور شرٹ وغیرہ پہن لیتی تھی کیونکہ یہاں کسی میل کا آنا منع ہے، اور جب کبھی کوئی میل اندر آتا تو میرب ایسے کپڑوں میں ان کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اس کی کیوٹ سی حالت دیکھ کر رومانچا کا دل خوش ہو گیا تھا۔
زکیہ رومان شاہ کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ ان کی خوشیوں کو سلامت رکھے۔ زکیہ کا رشتہ گھر کی ملازمہ کا نہیں تھا، وہ اس گھر سے دل سے جڑی ہوئی تھی۔ شاہ، آپ کو پتا ہے نا کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں، پھر اس سوال کا کیا مطلب؟ آپ ایک کام کریں، آپ بھی آ کر ہماری ہیلپ کریں۔ میرب نے ہنستے ہوئے کہا، یار مہمان آ رہے ہیں تو اس میں اتنا خود کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ آرڈر کر کے باہر سے منگوا لو جو چاہے۔ رومان شاہ نے شکوہ کیا، جی نہیں، ہم مہمانوں کو گھر پر کھانا کھلائیں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ باہر سے کھانا منگوا کر کھلا دو؟ مہمان بیچارے خود بھی باہر سے کھانا منگوا کر کھا سکتے ہیں۔ میرب نے ناک سے کوڑتے ہوئے کہا، تو پھر لگے رہو پھانسی، مجھ سے تو کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تم اور زکیہ اس کام میں ماہر ہو، تم لوگ ہی کرو۔ رومان شاہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ میری تھوڑی سی ہیلپ بھی نہیں کریں گے؟ میرب نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہیلپ تو میں کر دوں مگر زکیہ کے ہوتے ہوئے تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا جانشاہ، کیونکہ میری ہیلپ تھوڑی بے باک قسم کی ہو سکتی ہے۔ رومان شاہ نے سوچتے ہوئے میرب کو آنکھ مار کر ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے فلائنگ کس کی تھی۔ زکیہ اس وقت سبزیاں کاٹ رہی تھی اور اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ میرب نے شاہ کے بے باک انداز پر منہ کھولا اور زکیہ کی جانب اشارہ کر کے بتانے کی کوشش کی کہ وہ پاس میں ہے۔ میرب، رومان شاہ نگاہ سے اشارہ کر رہا تھا کہ باہر آؤ۔ نہیں، میرب نے نفی میں سر ہلائے۔ رومان شاہ نے سختی سے کہا، باہر آؤ۔ میرب بیچاری سے شکل بناتے ہوئے آتے سے لتڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے زکیہ کی طرف دیکھ کر بولے، دیکھیں پلیز تھوڑا سا دھیان رکھیے گا، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے بس اتنا کہہ کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے، جبکہ زکیہ کو یہ بخوبی پتا تھا کہ میرب کو کون سا ضروری کام ہے۔ زکیہ مسکرا رہی تھی۔ میرب زیر لب بولی، کیا ہے شاہ؟ زکیہ کیا سوچے گی؟ زکیہ ہمارے بارے میں اچھا ہی سوچے گی، شاہ نے آرام سے کہا۔ کیا یار فضول میں کچن میں گھسی ہوئی ہو، یہ سب کچھ زکیہ خود دیکھ لے گی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب میرے گھر میں ہوتے ہوئے تم ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہو۔ رومان شاہ نے میرب کے گردن کے قریب چھپتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل بھول گیا تھا کہ وہ کچن کے دروازے کے قریب کھڑا ہے جہاں زکیہ کی نظر نہیں پڑ رہی تھی، لیکن وہ کسی بھی وقت باہر آ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرب شاہ کو یاد کرواتی، اچانک رائن کی آواز آئی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ رومان شاہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا اور میرب آٹے سے لتڑے ہوئے ہاتھوں کو لے کر اپنے چہرے پر لٹکنے والی لٹوں کو پیچھے کرنے لگی، جس سے اس کے چہرے پر کوئی بھی آٹا لگ گیا تھا۔ الو دا پٹھا ہمیشہ غلط ٹائم پہ چھاپا مار دیتا ہے۔ رومان شاہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے رائم کو گھور کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ رائم کوئی اور سوال کرتا، میرب کے چہرے پر لگے آٹے کو دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو کر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ میرب کا چہرہ آٹے سے لپٹا ہوا کیوٹ اور فنی لگ رہا تھا۔ رومان شاہ اور میرب کا چہرہ دیکھ کر رائم کی ہنسی چھوٹ گئی تھی اور اس کی ہنسی نے دونوں کو بھی کھل کر ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتنی ہنسی کی آواز سن کر زکیہ بھی کچن سے باہر آ گئی، اس کا دل بھی خوشی سے بھر گیا تھا۔ وہ سب بھی اس کے ساتھ ہنستی ہوئی اس کے درمیان آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ماما، آپ جوکر لگ رہی ہیں۔ رائم ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو کر بولا، اوئے ماں کو ایسے نہیں بولتے۔ رومان شاہ نے فوراً رائم کو ٹوک دیا۔ پورا گھر ہنسی کی آواز میں گونج رہا تھا اور زکیہ بے اختیار دل میں دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ ان کو کسی کی نظر نہ لگے۔ بڑی مشکل سے یہ خوشیاں اور ہنسی پھر سے ان کے گھر کا مقدر بنی تھی۔ ماہی اور احمد رومان شاہ کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے جب سے انہیں پتا چلا تھا کہ آیت کو دل کا مسئلہ ہے۔ وہ بہت پریشان تھے، فون پر تو بات ہو چکی تھی مگر اب وہ خود جا کر آیت کی حالت کا پتہ لگانا چاہتے تھے۔ ماہی بہت ایکسائٹیڈ اور میرب اور آیت سے ملنے کے لیے اسی خوشی میں وہ تیار ہونے کے لیے شاور لینے گئی تھی، لیکن شاور لیتے ہوئے روم کا دروازہ پوری طرح بند کر کے کنڈی لگانا وہ بھول گئی تھی۔ ماہی جلدی میں دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی اور بے فکری میں شاور لے رہی تھی۔ پانی کی نرم بوندیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے کی ہلکی سی آواز آئی، دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی پھر تیزی سے دھڑکنے لگی۔ اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی اور دل پہلے ہی پہچان چکا تھا، یہ احمد ہی ہو سکتا ہے۔ احمد نے دروازے کے کنارے پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا مسکراتے ہوئے اندر قدم بڑھایا۔ ماہی کی آنکھوں میں گھبراہٹ اتری مگر ساتھ ہی خود پر غصہ بھی آیا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ احمد کو باتھ روم میں آ کر ستانے کا کتنا شوق ہے، پھر بھی لاک لگانا بھول گئی۔ احمد نے دروازہ آہستہ سے کھولا، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے اندر آیا۔ ماہی کی آنکھیں حیرت اور شرمندگی سے پھیل گئی۔ احمد، اور جلدی سے ٹاول کھینچ کر لپیٹتے ہوئے پیچھے ہوئی مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ احمد نے دروازے کی طرف دیکھ کر بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ دروازہ تو تم نے خود کھلا چھوڑا تھا، میرا قصور میرا نہیں۔ ماہی نے گھبرا کر پانی کی طرف دیکھا، دل جیسے حلق میں اٹک گیا تھا۔ احمد کی نظریں اس کی تاثرات کو مزید گہرا کر رہی تھیں۔ ماہی کی آنکھیں حیرت اور شرم سے پھیل گئی۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے پر گرتی جا رہی تھی اور سامنے احمد شرارت بھری مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ احمد پلیز جائیں، وہ شرم سے لال ہوتے چیخ رہی تھی۔ تم نے دروازہ بند نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اندر آ کر تمہیں سرپرائز دوں۔ احمد نے ہنستے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا، آپ کو مبارک ہو،
آپ کا سرپرائز مجھے نہیں چاہیے۔ ماہی نے فوراً نظریں چرائی۔ احمد نے شرارت سے آنکھیں سکیڑ کر کہا، ان رومانٹک لڑکی، کبھی میرے سرپرائز پر خوش بھی ہو جایا کرو۔ ماہی کا چہرہ مزید لال ہونے لگا۔ پلیز آپ باہر جائیں، میں باہر آ کر خوش ہو جاؤں گی پکا۔ احمد نرمی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب ہوا، اس کے مخملی گیرے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا، اتنا خوبصورت موقع اپنے ہاتھ سے گنوانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ نرمی سے جھک کر نیم گرم باتھ ٹب میں بٹھاتے ہوئے اپنا قدم بھی باتھ ٹب کے اندر رکھ چکا تھا۔ دونوں کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ احمد آہستہ آہستہ قریب ہوا اور اس کے نرم ہونٹوں پر ایک بوسہ دیتے ہوئے جذباتوں کی خوشبو بکھیر دی، پھر باہوں کی حراست میں قید کرتے ہوئے ماہی کے دماغ میں آنے والے پہلے خیال کو سچ ثابت کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد سے جان چھڑوانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دی۔ اس کی سخت طوفانی بارش میں بھیگتے ہوئے وہ لمحوں کی قید میں اس کے ساتھ قید ہوتی جا رہی تھی۔ شفا مزے سے آئینے کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی، جبکہ عاصم اپنے بیٹے اذان کو کندھے سے لگائے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ننھا اذان مسلسل ضد کر رہا تھا، مگر عاصم نرمی سے اسے بہلا رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا اس کی پیاری بیگم اس کا بیٹا آرام سے تیار ہونے دے، مگر اذان سب ضدی بنا روئے جا رہا تھا۔ اذان بیٹا، مما بہت بیزار ہے، چپ کر جاؤ۔ وہ آہستہ سے مسکراتے ہوئے آئینے میں شفا کی خوبصورتی کو نہاتے ہوئے بولا۔ شفا آئینے میں عاصم کی نظروں کی حرارت کو محسوس کر کے بلش کر رہی تھی۔ عاصم، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نہیں میری جان، میں تو بس تمہارے بیٹے کو سمجھا رہا ہوں کہ تھوڑا صبر کرے، اور یہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ میک اپ کرتی ہوئی لڑکیوں کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں۔ شرارتی شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اذان کو تھپ تھپا کر اسے چپ کروا رہا تھا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو ابھی سے سمجھا دیں تاکہ کل کو یہ اپنی بیوی کو بھی تنگ نہ کرے۔ وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے مطمئن سے ہو کر بولی۔ عاصم نے فوراً نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں شرارت تھی۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں سمجھانے والا، کیونکہ میرا بیٹا ہے تو اپنی بیوی کو تنگ نہ کرے، یہ تو بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ شفا نے برش ٹیبل پر رکھا اور چلتی ہوئی عاصم اور اذان کے قریب جا کر کھڑی ہوئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مطلب کہ اپنے بیٹے کو بھی آپ کیسا ہی بنائیں گے؟ عاصم نے مزے سے کندھے اچکائے، آنکھوں میں شرارت تھی۔ جی بالکل، اب عاصم شاہ کا بیٹا عاصم شاہ پر نہیں جائے گا تو کس پر جائے گا؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے مخملی رخسار پر نظریں جمائے انگوٹھے سے آہستہ سے رگڑتے بولا تھا۔ شفا نے مسکراتے ہوئے عاصم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ایک دم شوخی سے بولے، پھر تو اللہ ہی خیر کرے، اگر باپ بیٹا پر گیا تو بیچاری میری معصوم بہو کا کیا ہوگا؟ وہ عاصم کی بے باک حرکتوں کو یاد کر کے توبہ توبہ کرنے لگے۔ عاصم ہنس دیا، نہیں بہو، خود کو خوش قسمت سمجھے گی، جیسے کہ تم، میرا بیٹا بھی میری طرح ہی نخرے اٹھائے گا۔ وہ مزے سے کہتا ہوا ٹیبل سے چابیاں اٹھانے لگا۔ شفا نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، جبکہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا۔ دونوں چلتے چلتے اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ بابا جی، میری ماما کا خیال رکھنا، انہیں تنگ مت کرنا، سنا آپ نے؟ عبداللہ تیار ہوتے ہوئے بار بار اپنے باپ کو ہدایت دے رہا تھا۔ دوسری جانب شاہمیر عبدالرحمان کی پینٹ میں بیلٹ ڈال کر بند کرتے ہوئے شوق نظروں سے مرحا کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا بھائی، نہیں کروں گا تم لوگوں کی ماما کو تنگ۔ مرحا نے شاہمیر کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے ہنستے ہی ہوئے نظریں جھکائے اور عبداللہ کے بال درست کرنے لگی۔ شاہمیر کی نظروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مرحا کو تنگ کرنے کا پورا ارادہ رکھتا ہے، مگر بیچارہ بیٹوں کے ہاتھوں مجبور تھا، اس وقت کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم روز آپ کو فون کریں گے، اور بابا اگر آپ نے انہیں تنگ کیا تو ماما آپ نے ہمیں فوراً بتا دینا ہے۔ عبداللہ نے انگلی اٹھا کر اپنی ماں کی طرفداری کی، لہجے میں باقاعدہ دھمکی تھی۔ اب ایک دھمکی دے تو دوسرا کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ یار تم لوگوں کو اگر مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو ایک کام کرو، اپنی ماں کو بیگ میں ڈال کر ساتھ لے جاؤ۔ شاہمیر لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ لیے بیٹوں کی دھمکیوں سے تنگ آ کر بولا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہم ماما کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ماما تیار ہوں؟ عبداللہ نے فوراً ہاں ملائی۔ بیچارہ شامیر کی بات خود اس پر ہی بھاری پڑ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو یار؟ بے فکر ہو جاؤ، تھوڑا تو بھروسہ رکھو مجھ پر، میں تم دونوں کی ماما کا خیال رکھوں گا۔ کیا کر رہے ہو یار؟ بے فکر ہو جاؤ، تھوڑا تو بھروسہ رکھو مجھ پر، میں تم دونوں کی ماما کا خیال رکھوں گا۔ شامیر کے طوطے ہی اڑ گئے تھے۔ جلدی سے اپنا بیان بدلتے ہوئے نرم لہجے میں اپنے ضدی بیٹوں کو سمجھانے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر بچوں نے سنجیدگی سے ماں کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے سارے ارمان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں ہے بابا، عبدالرحمان نے باقاعدہ گھورتے ہوئے کہا، اسے واقعی اپنے باپ پر شک ہو۔
मेरा हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर शामिर की हालत और बेटों की धमकियां सुनकर उसके लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो रही थी। एक तरफ शामिर की डरी हुई शक्ल थी और दूसरी तरफ बेटों की धमकियां। एक दिलचस्प मुकाबला था। शामिर ने संजीदा नजरों से अब्दुल्ला की तरफ देखा, जो बाकायदा से घूर रहा था। यार, इतनी बेयकीनी अच्छी नहीं होती। मैं तुम लोगों की माँ का बहुत ख्याल रखूंगा। कोई शिकायत नहीं मिलेगी, प्लीज यकीन कर लो मेरे बाप। मुल्तजाई अंदाज में हाथ जोड़ते हुए बोलता हुआ बेहद क्यूट लग रहा था। कौन कह सकता था कि एसपी साहब घर में अपने बेटों के सामने यूं चारों शाने चित हो जाते होंगे। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान के तेवर अभी भी खास अच्छे नहीं थे, और अब शाहमीर चाहता था कि किसी तरह इन्हें जल्दी से रुखसत करे, वरना न जाने कब ये दोनों इसकी बीवी को कायल कर लेते। फ्लाइट का वक्त भी करीब था। मेरे बाप, तुम दोनों मुझे घूरना बंद करो, वादा करता हूँ कि तुम लोगों की मामा का पूरा ख्याल रखूंगा। और अब जल्दी करो, एयरपोर्ट पहुंचना है, वरना जहाज तुम दोनों को छूट जाएगा। मगर बाबा, सोच लीजिए, अगर हमें आपकी कोई शिकायत मिली तो फिर कभी भी मामा को आपके पास छोड़कर नहीं जाएंगे। अब्दुल रहमान जाते जाते भी पलटकर धमकी देना नहीं भूला था। शामी ने मिराह की तरफ देखा, लबों पर शरारती मुस्कुराहट थी। और अगर तुम लोगों की माँ ने मुझे तंग किया तो? इसकी शोक नजरें मिराह पर मरकूज थी। जी नहीं, वो हमारी मामा है, आपको तंग नहीं करेंगे। दोनों बेटों ने एक साथ अपनी माँ की गवाही दी। ठीक है अब्बा हजूर, समझ गया। मैं ही चाहती हूँ, मैं ही चालाक हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ को तंग करता हूँ। शामी ने सर झुकाते हुए तस्लीम कर लिया, क्योंकि और कोई जाना नहीं था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज पहुंची तो शामीर ने जल्दी से दरवाजा खोला। फास्ट फास्ट देर हो रही है, वो तेज लहजे में बोला। बच्चे खुशी से छलांगे मारते अपनी माँ से लिपट कर नीचे उतर रहे थे। इनकी मासूम खुशी और बेताबी चेहरे पर नुमाया थी। शामीर और मिरा अपने मामा बाबा के हमरा अपने शहजादों को एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने जा रहे थे। रास्ते भर बच्चों की बातों और मासूम फरमाइशों ने माहौल को मजीद खुशगवार बना दिया था। नस्मा दादी की गोद में नींद के मजे ले रही थी, जबकि उसके दोनों भाई बेहद खुश थे। दादा दादी भी इस सफर के लिए बेहद पुरजोश नजर आ रहे थे। शामीन ने अपने वालिदैन को ताकीद की थी कि वो दवाइयां वक्त पर लेते रहें। इन्हें एयरपोर्ट पर बिठाकर जब वो गाड़ी वापस घर की जाने घूम रहा था तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। शामीर के चेहरे पर खुशी के तासुरात वासे थे, वो छुपाए नहीं छुप रहे थे। वो खुश था ये सोचकर कि आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक वो अपनी बीवी के साथ बगैर किसी बॉडीगार्ड के बेफिक्री से वक्त गुजार सकेगा। गाड़ी के अंदर का माहौल रोमांटिक और दिलचस्प था। शाहमीर बार बार शौक नजरों से मिराह को देखकर तंग कर रहा था। वो हंसते हुए शर्मा कर एक सख्त दाढ़ी वाले गर्म रुखसारों पर हाथ रखकर उसका चेहरा सामने सड़क की तरफ मोड़ देती थी। शाहमीर की शौक और बेबाक नजरों से वो सच में शर्मा रही थी, मगर इसकी शर्मगीन मुस्कुराहट सब कुछ अयां कर रही थी। बहुत खुश हैं आप मेरे बेटों को घर से दूर भेजकर? मिराह ने इसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। शाहमीर ने इतनी खुशी देखकर इसे भी अपने बेटों की याद सताने लगी थी। मेरा खुश होना तो बनता है, हर वक्त तुम्हारे बेटे तुम्हें सख्त सिक्योरिटी में रखते हैं। जब स्कूल जाते हैं मैं ड्यूटी पर चला जाता हूँ, जब मैं वापस आता हूँ तो मेरे आने से पहले वो घर पर मौजूद होते हैं। और रात देर तक वो तुम्हारे साथ चिपके रहते हैं। इसके बाद मेरी प्यारी बिटिया रानी का टाइम शुरू हो जाता है। अब बताओ मेरे लिए क्या बचता है? वो इतने मासूम अंदाज में अपना दुखड़ा सुना रहा था कि मिराह की हंसी छूट गई। अच्छा, मतलब मेरे बेटे आपकी आंखों में खटकते हैं? मिराह ने मसनूई खफगी से इसे घूरा। और नहीं तो क्या, जब भी तुमसे प्यार जताने के लिए तुम्हारे पास आता हूँ हमेशा गलत वक्त पर ये उठ उठ टपकते हैं। ऐसे घूर कर देखते हैं जैसे खा जाएंगे। जालिम समाज की तरह हमेशा मेरी मोहब्बत के दुश्मन बने रहते हैं। वो कभी नस्री स्टेडिंग पर और कभी प्यार से मिराह पर डाल रहा था, अपनी दुखी दास्तान सुना रहा था, जबकि मिराह की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कभी सोचा है अगर मेरी बेटी टाइम पर न पहुंचे तो आप तो संभलने वाली चीज ही नहीं थे? मिराह ने शोखी से कहा, जबकि शामी ने हैरानी से इसे देखा। मेरे बेटे अपनी माँ की हिफाजत करते हैं, जानते हैं कि इनके बाबा बहुत सख्त जान है और इनकी मामा नाजुक और मासूम है। मिराह ने हंसते हुए गुड़िया के चेहरे से खेलते हुए नजरें हटाकर कहा था। इसमें से इसे पूरी तरह एग्री करता हूँ कि इनकी माँ सच में नाजुक है। शामीर ने जान लुटाती हुई नजरों से मिराह की जानिब देखा, जो शर्म से लाल होती हुई अपनी बेटी के चेहरे पर नजरें मरकूज किए बैठी थी, क्योंकि शामीर के सादा जुमलों में जो बेबाकी थी वो मिराह बखूबी समझ रही थी। शामिर के अल्फाज बज़ाहिर नॉर्मल थे, मगर गहरे होते थे, और मिराह इन्हें बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। आप ध्यान से गाड़ी चलाएं, कहीं ठोक मत दीजिएगा। अपने चेहरे पर शामिर की नजरों अपने चेहरे पर शामिर की नजरों की हरारत महसूस करते हुए मिराह ने
ایک بار پھر سے شامیر کی ڈال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا رخ اسٹیئرنگ کی جانب موڑ دیا تھا۔ شامیر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ فون کی بجتی ہوئی بیل نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اب تمہارے بھائی کو کیا مسئلہ ہے، کیوں فون کر رہا ہے؟ شامیر نے اسکرین پر رومان شاہ کا جگمگاتا نام دے کر خفگی سے مرحا کی جانب دیکھا۔ میرے بھائی آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں، فون اٹھائیے اور پوچھ لیجیے کیوں فون کر رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، یہ بندہ جب بھی فون کرتا ہے بغیر مطلب کے بھی کبھی نہیں کرتا۔ اب پتہ نہیں اس نے کیا کہنا ہے۔ مرحا چھت کی جانب چہرہ کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے فون اسپیکر پر ڈال چکی تھی۔ السلام علیکم۔ مائک اوپن کرتے شامیر نے سلام کی پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، اگر بچوں کو ایئرپورٹ چھوڑ آئے ہو تو سیدھا میرے گھر پہنچو۔ رومان شاہ نے سلام کے ساتھ یہ حکم صادر کیا تھا، مگر یہ حکم نہیں بلکہ وہ مان تھا جو اسے شامیر پر تھا۔ شامیر کے سر پر جیسے ٹھنڈا پانی پڑ گیا یہ سنتے ہی کہ رومان شاہ انہیں اپنے گھر بلا رہا ہے۔ اس کے دل میں پلنے والے تمام اروانوں پر اوس پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے حلق میں تو کوئی الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے، بس وہ مرحا کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا جبکہ مرحا کے دانت نکل رہے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شامیر بری طرح پھنس چکا ہے، نہ وہ رومان بھائی کو انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی خوشی خوشی جانے کا احسار کر سکتا ہے۔ مرحا کو ہنستے ہوئے دیکھ کر شامیر نے غصے سے گھورا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مائک سے رومان شاہ کے سخت آواز اترے۔ ہیلو، زندہ ہو یا نہیں؟ میں نے کہا ہے سیدھا گاڑی گھماؤ اور میرے گھر پہنچو، سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ شاہ زیب، احمد، عاصم اور تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا ہے، اس لیے بیوی کا پلو چھوڑو اور ذرا دوستوں میں آ کر بیٹھو۔ رومان شاہ نے اس کی خاموشی کو بھانپتے ہوئے سختی سے کہا۔ رومان شاہ اور میرب کو معلوم تھا کہ بچے اور شامیر کے ماما بابا گھر پر نہیں ہیں اور آج ان کی فلائٹ تھی۔ یہی بات جان کر رومان شاہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ آخرکار اس کا بھی بہنوئی تھا اور وہ یہ بخوبی واقف تھا، اس سے واقف تھا شامیر کو ایسے موقع کی کتنی تلاش رہتی ہے۔ نہیں یار، وہ بات تو نہیں ہے، اصل میں کچھ فائلز ہیں جو مجھے اسٹڈی کرنی ہے۔ شامیر کے الفاظ اور لہجے ساتھ نہیں دے رہے تھے، مطلب صاف تھا کہ وہ بہانے بنا رہا تھا اور رومان شاہ اس کے بہانوں کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔